بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشف تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کچن میں کام نمٹانے میں مصروف تھی۔ کاموں کے دوران حارث کی باتیں یاد آتیں تو لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ کھیلنے لگتی۔ شبنم بیمار تھی، اس کے لیے ایک طرف سوپ رکھا اور دوسری طرف سوجی، پستے اور باداموں والا حلوہ پکانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے طاقت فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ دوپہر کا کھانا خانسامہ کی مدد سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ یہ کس کو سوچ کے مسکرایا جا رہا ہے؟ اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سن کر وہ اچانک مڑی، گالوں پہ کلیاں سی چٹکنے لگیں۔ ارے حارث، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بس آ گیا، جس کے لیے تم مسکرا رہی تھیں اس سے تمہاری کشش کھینچ لائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شبنم بیمار ہے نا، اس کے لیے کچھ پکا رہی ہوں۔ ارے کیوں کرتی ہو بیکار میں اتنی محنت؟ وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے اور تم پھر بھی ہر وقت اسے خوش کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی رہتی ہو۔ حارث سنجیدہ ہوئے۔ کیا کروں حارث، میں گلٹی فیل کرتی ہوں، اس کے دکھ کی وجہ بھی تو میں ہی ہوں نا۔ تم نہیں ہو کشف، وہ ذرا سختی سے بولے۔ شادی سے انکار میں نے کیا تھا، قصوروار بھی میں ہوں۔ ہاں لیکن میری وجہ سے کیا تھا نا، وہ پھر مسکرائی۔ تو کہیں نہ کہیں تو میں بھی قصوروار ہوں نا۔ کشف نے بے چارگی سے حارث کی طرف دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، تمہارا خمیر ہی محبت کی مٹی سے گندھا ہوا ہے۔ کوئی تمہیں کیسے بدل سکتا ہے؟ میرا انتخاب بہترین ہے۔ حارث نے لگاوٹ اور محبت سے اس کے کندھوں کو تھامنا چاہا، لیکن اس نے انہیں باہر کی طرف دھکیل دیا۔ جائیے، جا کر فریش ہو جائیے، بس کھانا لگنے ہی والا ہے۔ حارث مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تو کشف سوچنے لگی، اس بار مجھے پوری امید ہے کہ میں شبنم کا دل جیت لوں گی۔ بیماری کے دوران اس نے شبنم کی اتنی خدمت کی تھی، اس کی ہر بات اور ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ اس نے اتنی محبت اور خلوص سے تیمارداری کی تھی کہ کوئی بھی ہوتا تو ضرور پگھل جاتا، سارے شکوے اور شکایات بھلا دیتا۔ کشف کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ بابا بینک میں ملازم تھے، اچھی تنخواہ تھی، اسی لیے 6 افراد کا گزارا آسانی سے ہو جاتا۔ ہر آسائش زندگی تو نہیں تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترسنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ سب بہن بھائی زیر تعلیم تھے۔ بڑے بھائی فواد تو تقریباً تعلیم ختم کر چکے تھے۔ کشف کا بھی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ کشف کے بعد جواد اور روشین بھی زیر تعلیم تھے۔ کشف کی والدہ زینت آرا بہت سلیقہ شعار اور بردبار خاتون تھیں۔ یہ ان کا ہی تدبر تھا کہ گھر بھی آسانی سے چل رہا تھا، بچوں کی تربیت بھی اعلیٰ خطوط پر ہو رہی تھی، اور ہر مہینے وہ بچت سے کشف کا جہیز بھی تیار کر رہی تھیں۔ زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کو اچھی عادات دینے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی۔ خاص طور پر دونوں لڑکیوں کے اندر سلیقہ، برداشت اور ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے خاصی محنت کی تھی۔ اپنی ساری خوبیاں ان کی ذات میں منتقل کر دی تھیں، اور اس کے لیے ان کے شوہر خلیق ان کے شکر گزار تھے، بلکہ اچھے خاصے مداح بھی تھے۔ زینت آرا کا ارادہ تو یہی تھا کہ جیسے ہی کشف گریجویشن کرے، اپنے ہی طبقے کے کسی پڑھے لکھے نوجوان سے اس کی شادی کر دیں، لیکن کشف کے گریجویشن کے فوراً بعد جب بیگم مہر النساء حارث یزدانی کا رشتہ لے کر ان کی دہلیز پر آئیں تو ان کا حیران ہونا فطری تھا۔ کہاں ان کا مڈل کلاس گھرانہ اور کہاں حارث کا امیر کبیر خاندان۔ کشف نے پہلی بار حارث کو تب دیکھا تھا جب وہ کالج کے لان میں بیٹھی انہماک سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ قدموں کی چاپ پہ سر اٹھایا تو فرید کسی ہینڈسم سے نوجوان کے ساتھ موجود تھا۔ فرید سے اسے سخت چڑ تھی۔ وہ چھچھورا لڑکا ہر لڑکی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے تھا، مگر کشف نے اسے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ مس کشف، کیا آپ ہمارے ساتھ کینٹین میں ایک کپ چائے پینا پسند کریں گی؟ غصے سے کشف کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور فرید کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں ایک بار میں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ میں تم جیسے چھچھورے لڑکوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، لیکن آج تم پتہ نہیں کہاں سے اس ہینڈسم نوجوان کو لا کر سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ تمہیں انتہائی غلط فہمی ہو گئی ہے مسٹر فرید۔
کشف نے بے اختیار اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کشف کے منہ سے اپنے لیے ہینڈسم کا لفظ سن کر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اور آپ کس خوشی میں مسکرا رہے ہیں؟ کشف نے تیکھی نظروں سے اس نوجوان کو گھورا تو وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ پلیز اپنا کام جاری رکھیں۔ مجھے فرید کے ساتھ اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر مجھے اس کے ارادوں کا علم ہوتا۔ دیکھنے میں تو آپ معقول شخص لگتے ہیں، پھر فرید جیسے چیپ شخص کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ بدقسمتی سے یہ میرے ایک دوست کا جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ پلیز اپنا کام کیجئے، میں چلتا ہوں۔ وہ فوراً ہی فرید کو کھینچ کر لے گیا۔ بعد میں اس پہ انکشاف ہوا کہ وہ انجانے میں ہی اس سے ہینڈسم کہہ گئی تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ لبوں پہ مسکراہٹ بھی پھیل گئی، نہ جانے کیوں۔ یہ شادی سے پہلے حارث سے اس کی پہلی ملاقات تھی جو آخری بھی ثابت ہوئی۔ پھر گریجویشن کے بعد اچانک ہی اس کا رشتہ آ گیا۔ امی اور بابا کو علم ہوا کہ وہ خاصے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ دونوں خاندانوں کی حیثیتوں میں نمایاں فرق تھا جو شادی کے بعد مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ حارث کی والدہ عقل مند خاتون تھی، انہوں نے اپنے دلائل کے ساتھ انہیں قائل کر لیا۔ پھر بابا اور فواد بھائی نے چھان بین کی تو مطمئن ہو گئے۔ اللہ کا نام لے کر حامی بھری اور یوں وہ دلہن بن کر اس بڑے سے خوبصورت گھر میں آ گئی تھی۔ شادی کے اگلے ہی روز اسے علم ہو گیا کہ حارث نے بڑی بحث مباحثے کے بعد مشکلوں سے اسے حاصل کیا ہے۔ حارث کی خالہ جو شادی کے بعد بیوہ ہو گئی تھیں، انہیں مہر النساء بیگم نے نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی تھی بلکہ ان کی بیٹی شبنم کو اپنے اکلوتے بیٹے حارث سے منسوب بھی کر دیا تھا۔ شبنم بچپن سے جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ اسی خیال کے ساتھ بڑی ہوئی تھی کہ ایک روز اس سے حارث کا ہو جانا ہے۔ وہ اس پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ حارث کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس وقت تک جب تک اس نے کشف کو نہیں دیکھا تھا۔ کشف پہ نظر پڑتے ہی اس کے جذبات بدل گئے اور وہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور نظریات سمیت اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ شبنم کا رنگ جو کہ پہلے بھی اتنا گہرا نہیں تھا بالکل پھیکا پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شبنم سے لگاؤ بس اسی حد تک تھا کہ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اس کی شادی اس سے ہوگی، ورنہ اس سے کوئی دلی یا مضبوط تعلق ہرگز نہ تھا۔ کشف دل میں یوں سمائی تھی کہ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ شبنم اور خالہ کو ناراض کرنا، امی کو تکلیف پہنچانا آسان نہ تھا، لیکن بہت مشکل سے صحیح انہوں نے اپنے گوہر مقصود کو پا لیا تھا اور پھر اسے ساری حقیقت سے آگاہ بھی کر دیا۔ کشف جان گئی تھی کہ اسے حارث کی خالہ اور شبنم کے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس نے خود کو حارث کی محبت کی خاطر تیار کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت، خلوص اور محنت سے ان کے دل جیت لے گی، کیونکہ حارث نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ 2 ماہ کی سیر و سیاحت سے واپس آنے کے بعد کشف نے خود کو اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ خالہ کی سخت نظروں پہ نظریں جھکا لینا، شبنم کی طنزیہ اور حقارت آمیز باتوں کے جواب میں مسکرا دینا اس کا معمول بن گیا تھا۔ خالہ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، حالانکہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین موجود تھے، لیکن اسے تو دل جیتنے تھے نا۔ شبنم کی پسندیدہ چیزیں پکاتی، وہ لاکھ ناک بھون چڑھاتی، کھانے سے انکار کرتی اور بعض اوقات تو پلیٹ تک پھینک دینے سے گریز نہ کرتی، لیکن کشف نے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی۔ وہ شبنم کو اتنا قصوروار بھی نہیں سمجھتی تھی، آخر اس کی بچپن کی محبت اس نے چھین لی تھی۔ وہ کشف سے جتنی بھی نفرت کرتی کم تھی، لیکن کشف نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدل کر دم لے گی۔ مہر النساء اسے روکتیں، اتنا کام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتیں۔ انہیں بھی اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر رشک آتا تھا۔ انہیں علم تھا کہ شبنم میں سلیقہ نام کو نہیں تھا، وہ کام چور اور کاہل تھی، لیکن اس سے پہلے انہیں ان خامیوں پہ اعتراض نہیں ہوا تھا کہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے۔ لیکن کشف کو دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ سلیقہ، محبت اور عقل مندی لڑکیوں کا زیور ہے۔ پھر انہوں نے کشف کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اگر وہ کوشش کرنا چاہتی ہے تو کیا مذائقہ ہے، اگر شبنم اس کی توجہ اور محبت سے بدل جائے تو مہنگا سودا نہیں ہے۔ کشف نے دن دیکھا نہ رات،
وہ بیک وقت شوہر کی ضروریات بھی پوری کرتی، ساس کی خدمت بھی کرتی اور خالہ اور شبنم کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی۔ اب تو اسے اس گھر میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، جن دنوں اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے اندر ننھی سی جان پل رہی ہے۔ حارث اور اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہی دنوں شبنم بھی بیمار پڑ گئی۔ اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اس نے شبنم کا پورے دل سے خیال رکھا۔ اب تو اسے یقین تھا کہ شبنم اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی خدمت کی وجہ سے ضرور موم ہو جائے گی، شکوے اور گلے بھول کر اسے معاف کر دے گی، قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی تو اسے اپنی محنت وصول ہو جائے گی۔ لنچ کے بعد وہ خود سوپ اور حلوہ لے کر شبنم کے کمرے میں گئی، اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا اور اس کے برے برے منہ بنانے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے حلوہ کھلایا۔ آج کشف کو لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی بدلی ہوئی ہے۔ خوشی خوشی برتن ملازم کو دے کر باہر آئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت خوش تھی۔ جلد از جلد اپنے کمرے میں جا کر حارث کو بتانا چاہتی تھی، لیکن خالہ کی آواز پر قدم رک گئے۔ دیکھو نا کتنی اچھی ہے کشف، تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہے، خود اس کی حالت اچھی نہیں ہے پھر بھی اسے تمہاری فکر ہے، صبح سے تمہاری وجہ سے کچن میں محنت کر رہی ہے۔ مجھے تو کوئی شکوہ نہیں رہا اس سے، اب تمہیں بھی سب بھول کر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں ہے وہ، شبنم تلخی سے بولی۔ رہی صبح سے کچن میں کام کرنے کی بات، تو اس جیسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے اس طرح مصروف رہنے کی، کام ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، ساری عمر کام کر کر کے وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ کام کرنے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ بہتر ہے آپ خواہ اس کی اتنی تعریفیں نہ کریں، آپ بھول گئیں اس نے آپ کی بیٹی سے حارث کو چھینا ہے۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں، اور امی آپ اسے کیسے معاف کر سکتی ہیں، صرف ان 2 کاموں کی وجہ سے جو وہ میرے لیے کر رہی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے، ایسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے کام کی، وہ کام کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خالہ کی آواز آئی۔ ایسی لڑکیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مڈل کلاس لڑکیاں، اور کون؟ شبنم کی آواز آئی۔ کتنے بھی اعلیٰ خاندانوں میں ان کی شادی ہو جائے، ان کی فطرت تو نہیں بدل سکتی نا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں۔ اس کی آواز زہریلی تھی۔ کشف جیسے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ تو یہ تھا محنتوں اور محبتوں کا صلہ؟ وہ سست اور مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مڈل کلاس سے ہونا ناقابل معافی جرم ہے، بہت بڑا نقص ہے، کبھی نہ مٹنے والا لیبل یا پھر گالی۔ رستے میں ساس کے کمرے سے گزری تو وہ اپنی سہیلی سے فون پہ گفتگو میں مصروف تھیں۔ اچھا ہی ہوا میں نے اپنے حارث کی شادی شبنم سے نہیں کی، وہ تو ہمارے سر پہ ناچتی۔ میں بڑی مطمئن ہوں کشف کو حارث کی دلہن بنا دیا۔ ان مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی تو فائدہ ہے، اونچے گھرانے میں شادی ہو جائے تو وہ اونچا سر کر کے بات نہیں کر سکتی، ہر وقت خدمت کو تیار، اور زندگی آرام سے گزرے گی، اب بڑھاپا خوار نہیں ہوگا۔ ان مڈل کلاس لوگوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے، ایک عزت ہی ان کا سرمایہ ہوتی ہے۔ کشف سے عزت سے بولوں گی تو وہ خود کو نچھاور کرنے کو بھی تیار ہوگی، میں بھی خوش اور میرا بیٹا بھی خوش، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کشف کو ایسا لگا کہ ایک دم اس کے جسم سے ساری توانائی نکل گئی ہو۔ ایسی حالت میں بھی کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تو جلدی سے باہر پڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور دل پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ احساس تو اب ساری زندگی ساتھ رہنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔